بالکل وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور پھر سنو، صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کی عبادت نہ کر لوں۔ میں نے کہا حضور میری کیا جرت ہے؟ تو محبوب کھڑے ہوئے، ساری رات نماز پڑھی۔ کتنی دیر؟ کتنی دیر؟ ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، جس نے کوئی پیج کھول لیا اس کی رات گزر گئی۔ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اپنی دلچسپی ہے نا، بیٹھے رہتے ہیں ساری رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ او بھائی، یہ بھی تو تیرے نبی کا طریقہ ہے نا، رات بھر جاگنا، مصلی آباد کرنا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ اور پھر لطف کی بات دیکھیں، گھر میں اس پہلو پہ بھی غور کرنا، یعنی گھر میں حضور نے نماز، اور گھر اتنا چھوٹا تھا کہ مشکل سے 3 آدمی رہ سکتے تھے۔ گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد میں جاتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آرام سے سوئے، لیکن گھر کے اندر نماز کی نیت باندھی گھر میں۔ اور اماں جی فرماتی ساری رات روتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان پڑھی تو میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے آپ کو تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، مقام محمود دے گا، اتنی تکلیف؟ قدم مبارک میں ورم آ گیا تو محبوب فرمانے لگے تو نے خود ہی گنوائی ہے نا جو اللہ نے مجھ پہ نعمتیں فرمائی ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا اب میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں میں اپنے رب کریم کا؟ تو محبوب عبادت کو وقت دیتے، ٹائم دیتے، عبادت کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام منسلک رہتے۔ میں جہاں تک سمجھاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے بھائیوں کے، چھوٹے چھوٹے، تو ہماری اماں رمضان المبارک میں نا دیہاتی لوگوں میں بعض اوقات، میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی لوگوں میں بعض اوقات کچھ چیزوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس طرح ڈرتے بعض اوقات زیادہ ہیں، ادب بعض اوقات زیادہ کرتے، سمٹے زیادہ رہتے ہیں۔ ورنہ میرے جیسے مدارس کے تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ تو پوچھ لیتے ہیں نا جی کہ بغیر وضو کے جائز نہیں کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ وہ لوگ نہیں پڑھا کرتے۔ ہماری اماں 11ویں بھی پکاتی تھی تو وضو کر کے پکاتی تھی، تو مرشد پاک کے نام کی ہے، ادب ہونا چاہیے۔ تو اماں جی نا سحری کے بعد جب وہ فارغ ہوتی فجر سے پہلے تو وہ قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتی، تو ہماری بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو کہنا نہیں پڑتا، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں 2-2 3-3 سال کی، تو وہ بھی دوپٹے لے کے نا تو بڑے لپیٹ کے چہرے کے گرد، تو چھوٹے چھوٹے سپارے لے کے تو دائیں بائیں بیٹھ جاتی۔ میں اکثر اس بات پہ غور کرتا، آج جب دوبارہ اس پہلو کو سوچتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو محبوب نے فرمایا نا، تو اللہ کے محبوب نے گھر کے اندر جو نماز پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے جب تو گھر کے اندر بیٹھتا ہے نا تو پھر تجھے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، وہ بھی آ کے مصلوں پہ لیٹ جاتی ہیں، دادی کے ساتھ، دادا کے ساتھ، نانی کے ساتھ، ابا کے ساتھ وہ لیٹ جاتی ہیں۔ چھوٹی سی بچی جب پوری طرح پردہ کر کے اور پوری طرح جب وہ سپارہ پکڑ کے قرآن مجید کی طرف غور کرے، اور پھر جب ہاتھ اٹھائے اس کی ماں، تو وہ 2-2.5 سال کی بیٹی جب ہاتھ اٹھائے گی تو بتاؤ اس گھر کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی؟ اس گھر کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی؟ وہ رب کریم جو بیٹی کے آنے پر رحمت نازل کرتا ہے، وہ بیٹیاں جب ماں باپ کے حق میں دعا مانگیں گی تو کہاں کمی رہے گی؟ تو میں یہ سمجھاؤں جو گھر کی عبادت تھی وہ میرے محبوب پاک، اور اس پر پھر ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے، چھوٹی سی عمر تھی تو وہ بھی نیت باندھ لیتے نماز کی، تو حضور پکڑ کے انہیں آگے کرتے دوران نماز، آگے ہو جاؤ، ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ پھر پیچھے ہو جاتے، پھر آگے کرتے، پھر ہو جاؤ۔ حضور سلام کے بعد کہتے تمہیں 1-2 دفعہ کہا آگے ہو جاؤ، ہوئے نہیں۔ تو چھوٹی عمر میں بھی آداب جانتے ہیں، کہتے ہیں حضور اب میں مصطفیٰ کے برابر تو نہیں نہ کھڑا ہو سکتا۔ چھوٹی عمر میں بھی انہیں پتا ہے کہ محبوب کا ادب۔ گھر کے اندر نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ سحری میں اٹھنا ہے نا جی،
کیا خیال ہے؟ ارادہ تو ہے نا ماشاء؟ آپ تو چوپی کر گیا بالکل، مجھے پریشانی کر دیا ہے۔ اٹھنا ہے نا جی سحری میں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں نا کہ وضو کریں اور تہجد کے 2 نفل پڑھیں۔ اٹھ تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بغیر ٹوتھ پیسٹ کے کھانا نہیں کھاتے، کھانا بھی نہیں چاہیے، بغیر مسواک کے نہیں کھاتے، تو پورا وضو ہی کر لیں، 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں۔ محبوب فرماتے ہیں باقی عبادات پر ثواب ملتا ہے، جب تو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب تجھے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اگر جوان تہجد پڑھے، جوان، تو امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے در منصور میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب جوان تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو اٹھنا تو ہے، اگر پہلے تہجد پڑھی جائے، پھر اس کے بعد حاضری دی جائے، روزہ رکھا جائے، پھر نماز پڑھی جائے، ایک کام تو عبادت کا کریں۔ دوسرا میرے بھائی کوشش فرمائے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ہے۔ اب اس ہمارے زمانے میں نا الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی، اساتذہ کی محنت ہے، بڑے قراء ہیں، حفاظ ہیں، الحمدللہ بڑے علماء ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر بتانے والے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو کہیں ہمیں قرآن سے عشق ہو گیا ہے، وہ والا کام کریں جو حضرت عمر فاروق کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہتے تھے تیری آواز بڑی اچھی ہے، میرا دل کرتا ہے مجھے 2 سورتیں تو سنا دے۔ حضرت ابی بن کعب کو کہتے تھے یار تو قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، ذرا تھوڑا سنا نہیں دیتا۔ اب ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت کے بغیر کس کا گزارا ہے؟ محبوب کا نام لینے والا اور نعت نہ پڑھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نعت کی فرمائش تو روز کرتے ہو، کبھی کبھی سورت والضحیٰ کی فرمائش بھی کیا کرو، سورہ کوثر کی فرمائش بھی کرو میرے بھائی، کہو جناب سورہ رحمان بھی سناؤ، یہ بھی تو فرمائش کر کے دیکھو نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے جی؟ 60 تے 61، کتنے دنوں میں؟ ایک قرآن مجید دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، اور ایک تراویح میں۔ ہمارے تو اب نوجوانوں کے پاس بہانہ ہے، کہتے ہیں تراویح میں کھڑا نہیں، عادت نہیں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ میں بہت زیادہ ناصح بنوں، واعظ بنوں، یہاں بیٹھ کے مناسب نہیں لگتا، لیکن بھائی آج بھی مساجد میں وزٹ کیا جائے تو بزرگ زیادہ توجہ سے تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو قوم 1.25 گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑی رہتی ہے اور ایک حرف نام کا غلط ہو جائے تو 2.5 گھنٹے، جو قوم شناختی کارڈ کے آفس میں کھڑی رہتی ہے، جو بل لائن میں لگ کے دیتی ہے، ووٹ بھی لائن میں لگ کے دیتی ہے، اور جو قوم امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے کافروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ 1.25 گھنٹہ تراویح میں کیوں نہیں کھڑی رہ سکتی؟ یہاں تو کبھی کھڑا نہ ہوا ہو تو پھر تو سمجھ آئے۔ اور تو پاسپورٹ کے دفتر بھی کھڑا ہے، تو شناختی کارڈ کے آفس بھی کھڑا ہے، تو امیگریشن کے لیے بھی کھڑا ہے، اور جعلی ظالم سیاستدانوں کے ووٹ مانگنے کے لیے تو ساری رات بیدار رہتا ہے۔ وہ جی میں سپورٹر ووٹر ہوں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں پورا ساتھ نہ دوں، اور تو قرآن مجید کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک آپ دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اتنا قرآن پڑھا کہ باقی کوئی دعا نہ مانگ سکا، تو فرمایا رب کریم اسے بن مانگے ہی سارا کچھ عطا فرما دے گا۔ قرآن پاک سے دل ہی نہیں لگتا، توجہ ہی نہیں جاتی، خیال ہی نہیں ہمارا ہوتا۔